اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ رواہ البخاری۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیتکلم بالکلمة من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمة من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم رواہ البخاری۔ صدق اللہ العظیم۔ انسان کے جسم میں زبان ایک ایسا عضو ہے کہ جس سے سب سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ زبان اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل بھی ہے کہ اس سے بہت سے نیک اعمال بھی انسان کرتا ہے، لیکن انسان کے جسم میں ایسا کوئی عضو نہیں جس سے 30 گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہوں سوائے زبان کے۔ انسان کے جسم میں جو اعضاء ہیں جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، انسان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، ان سے بھی گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن کسی سے ایک، کسی سے دو۔ البتہ زبان ایک ایسا عضو ہے کہ جس سے 30 گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تاکید بہت زیادہ بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا، نمبر 1 2 جبڑوں کے درمیان زبان کو صحیح استعمال کرے گا، اور نمبر 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ کو صحیح استعمال کرے گا، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمة من رضوان اللہ، یقیناً انسان کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی بول ایسا بولتا ہے کہ جس سے وہ اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یرفع اللہ بہا درجات، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، کہ انسان کوئی جملہ ایسا بول دیتا ہے من سخط اللہ، جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، لا یلقی لہا بالا، اور اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، یہوی بہا فی جہنم، اور وہ جملہ انسان کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یعنی بسا اوقات انسان کی زبان سے کوئی ایک جملہ نکل جاتا ہے اور وہ انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صمت نجا، جس شخص نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی۔ زیادہ گفتگو کرنے والا ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا ہے، اور خاموش رہنے والا غلطیوں سے، گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ تو ٹھیک ہو جا، اگر تو ٹھیک رہے گی سارا دن تو ہم سب ٹھیک رہیں گے،
اور اگر تو بگڑ گئی تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ آپ نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تمام اعضاء اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، فتقود اتق اللہ فینا، اور وہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کے معاملے میں ڈرتی رہ، فإنا نحن بک، یقیناً ہمارا تیرے ساتھ تعلق ہے، فإن استقمت، اگر تو ٹھیک رہے گی، استقمنا تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، وإن اعوججت، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی، اعوججنا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ گویا انسان کے جسم میں زبان کی ایسی حیثیت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر زبان ٹھیک ہے تو انسان کے سارے اعضاء ٹھیک ہیں۔ الحمدللہ۔ اگر زبان درست ہے تو سارے اعضاء درست ہیں، اور اگر زبان درست نہیں تو آپ نے فرمایا پھر انسان کے سارے اعضاء ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ انہوں نے حضور سے پوچھا، فقلت من نجات، میں نے کہا اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 2 ولیسعک بیتک، تمہارے لیے تمہارا گھر کشادہ ہونا چاہیے۔ وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ تم روتے رہو۔ تو حضور نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 2 تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اور تیسری بات فرمائی اپنے گناہوں پہ روتے رہنا۔ فرمایا اگر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو تمہیں نجات مل جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی اہمیت انسان کے جسم میں بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی دونوں انگلیوں سے زبان کو پکڑا، اور آپ نے فرمایا کہ اکثر انسان جو جہنم میں جائیں گے وہ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کے معاملے میں نہایت محتاط تھے۔ وہ چاہتے تھے کسی بھی طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میں گناہوں کی لپیٹ میں آ جاؤں، تو زبان کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے تھے، کوئی لایانی جملہ نہیں کہتے تھے۔ حضرت لقمان بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے حضرت لقمان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ یہ ابتدا میں غلام تھے۔ ان کے آقا نے ایک دن ان کو ایک بکری دی اور کہا لقمان اس بکری کو ذبح کرو اور اس کے جسم میں 2 بہترین جو عضو ہو انہیں لے کر آ جاؤ۔ حضرت لقمان گئے، بکری کو ذبح کیا اور بکری کے جسم میں ایک زبان اور ایک دل کو لے کر آئے۔ اگلے دن آقا نے پھر ایک بکری دی، کہا لقمان لے جاؤ اور اسے ذبح کرو اور انسان کے جسم میں اس بکری کے جسم میں جو 2 بدترین عضو ہیں وہ لے کر آؤ۔ حضرت لقمان نے پھر زبان اور دل کو لے کر آئے۔ آقا نے کہا کہ میں نے کہا بہترین لے کر آؤ، پھر بھی تم یہ 2 عضو لے کر آئے، اور میں نے کہا بدترین عضو لے کر آؤ، پھر بھی تم یہ 2 لے کر آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت لقمان نے فرمایا کہ اگر یہ 2 عضو ٹھیک ہو جائیں تو یہ سب سے بہترین عضو انسان کے جسم میں یہی 2 ہوتے ہیں، اور اگر یہ 2 چیزیں بگڑ جائیں انسان کا دل اور زبان، تو کہا سب سے زیادہ فساد اور بگاڑ بھی اسی میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے جو محنتیں کی وہ انسانوں کے دلوں پر کی۔ جب دل درست ہوتے ہیں تو زبان بھی درست ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے تو اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ جس کی عقل مکمل ہوگی اس کی زبان چھوٹی ہوگی، وہ کم گفتگو کرے گا، اور جو گفتگو زیادہ کرتا ہے اس کی عقل ناقص ہوتی ہے۔
جب عقل مکمل ہوگی تو انسان بلا ضرورت بات نہیں کرے گا۔ اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام پر ہمیشہ خاموشی طاری ہوتی تھی، وہ ضرورت کی بات کرتے، ورنہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، لایانی گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے، فرماتے تھے کہ اگر گفتگو کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونے کے منزلے ہے، اور سونا چاندی سے بہتر ہے۔ اگر گفتگو کرنا بمنزلے چاندی کے ہے تو خاموش رہنا بمنزلہ سونے کے ہے، اور سونا چاندی سے بہتر ہے۔ گفتگو کرنے والے ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن خاموش رہنے والے کو کبھی ندامت نہیں ہوتی۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار کا زخم، نیزے کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے، مکہ مارتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، نیزے تلوار سے مارتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر زبان سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تو وہ باتیں دل پہ لکھ دی جاتی ہیں، تو پھر وہ کبھی معاف نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں زبان کے بارے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ زبان سے گناہ نہ ہو۔ اب وہ کون کون سے گناہ ہیں جو انسان کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں، میں ظہر کے بعد سے تلاش کرتا رہا احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں، اور قرآن کریم میں میری ناقص تلاش کے مطابق 30 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ وہ ہے کفر کرنا۔ کفر کرنا یہ بھی انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے۔ جیسے انسان ایمان لاتا ہے تو زبان سے ایمان لاتا ہے، اسی طرح اللہ نہ کرے معاذ اللہ اگر کوئی انسان کافر ہو جاتا ہے تو کفریہ جملہ کہہ دینا یہ بھی انسان کی زبان سے ہوتا ہے، کہ ایک کفریہ جملہ بول دیا تو وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو زبان سے جیسے انسان ایمان میں آتا ہے، ویسے ہی زبان سے انسان کفر میں بھی داخل ہوتا ہے۔ اور بہت سے افعال سے بھی انسان کافر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے عبادت کی نیت سے، اس سے بھی انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے اس کا سبب انسان کی زبان بنتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا بڑا گناہ جو انسان کی زبان سے ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولنا یہ بھی زبان سے ہوتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 144 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر علم کے۔ یقیناً اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو گویا دوسرا بڑا گناہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اس لیے انسان جب تک یقینی طور پر پتہ نہ ہو کہ یہ بات قرآن کریم میں آئی ہے، یقینی طور پر پتہ نہ ہو کہ وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر معلوم نہ ہو تو کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ بعض لوگ کوئی بات پتہ نہیں ہوتی فوراً کہہ دیتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، حدیث قدسی میں موجود ہے، حالانکہ وہ بات نہیں ہوتی، تو گویا ایسا شخص اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بڑے گناہوں میں ہے۔ نمبر 3، تیسرا بڑا گناہ جو انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے جب تک یقینی طور پر پتہ نہ ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کبھی بھی اس کی نسبت حضور کی طرف نہ کریں۔ بسا اوقات بعض لوگ کوئی اچھی بات سن لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ہر اچھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتی۔ حضور کا ہر فرمان سب سے بہترین بات ہے، لیکن ہر اچھی بات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حضور کا فرمان بھی ہو۔ بہت سی اچھی باتیں صحابہ اکرام کے اقوال بھی ہوتے ہیں، حضرات تابعین کے اقوال، اہل علم کے اقوال بھی ہوتے ہیں۔
اس لیے بعض لوگ میسج میں تحقیق نہیں کرتے، کوئی بات سامنے آتی ہے تو نیچے لکھ دیتے ہیں بخاری مسلم حدیث کی کتاب کا حوالہ دے کے آگے شیئر کر دیتے ہیں، گویا یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی۔ تو جب بھی میسج میں کوئی روایت آئے، جب تک کسی مستند عالم سے اس کی تحقیق نہ ہو جائے، اس بات کو آگے نہ پھیلایا جائے۔ اگر وہ پھیلاتا ہے اور لوگ اس کو اور آگے نقل کرتے ہیں تو گویا حضور کی طرف جھوٹی بات کے منسوب کرنے میں یہ بھی شریک ہو گیا۔ نمبر 4، چوتھا بڑا گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے کسی کو کافر کہنا۔ انسان اگر کسی کو زبان سے کافر کہتا ہے حالانکہ وہ شخص کافر نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ کفر اس کی اپنی طرف لوٹ کر آتا ہے، یہ کفر اس کی اپنی طرف لوٹ کر آتا ہے، گویا کہنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل قال لأخیہ کافر، جس انسان نے اپنے بھائی سے کہا کافر، فقد باء بہا احدہما، تو یقیناً یہ لوٹ کر آئے گا ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف۔ اگر جس کو اس نے کافر کہا ہے اور وہ حقیقت میں کافر ہے، اس کے عقائد کفریہ عقائد ہیں، شریعت کے خلاف عقائد ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ کافر ہے، یہ کفریہ بات اس پہ جائے گی۔ اور اگر وہ کافر نہیں ہے اور یہ اختلاف کی وجہ سے کوئی اختلاف زمین کا، جائیداد کا، مال اور دولت کا ہے، اس کی بنیاد پر اسے کافر کہہ رہا ہے، تو پھر یہ کفر اس کی اپنی طرف لوٹ کر آئے گا، گویا کہ کہنے والا انسان خود کافر ہو جائے گا۔ تو یہ بھی زبان سے سرزد ہوتا ہے، اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 5، پانچواں گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہ بھی انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سچ بولو، فإن الصدق یہدی الی البر، یقیناً سچ بولنا یہ رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور یہ نیکی انسان کو جنت پہنچا دیتی ہے۔ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، جو انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے ہاں وہ لکھ دیا جاتا ہے صدیق، یعنی نہایت سچ بولنے والا۔ وإیاکم والکذب، جھوٹ بولنے سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، یقیناً جھوٹ انسان کی رہنمائی کرتا ہے گناہ کی طرف، وإن الفجور یہدی الی النار، اور یہ فجور انسان کو لے جاتا ہے جہنم کی طرف۔ وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب، جو انسان مسلسل جھوٹ بولتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ تو اس لیے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو انسان کی زبان سے